آپ سکرین کے اوپر جو دو تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ ایک پاکستان کے شہر مریدکے کی ہے اور دوسری تصویر آزاد کشمیر کے شہر راول کوٹ کی ہے۔ آخر ان دونوں تصویروں کو لگانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم ہمیشہ کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ظلم کرنے والوں کے خلاف ہم ہمیشہ کھڑے رہے ہیں، کیونکہ ہمارے قائد نے کہا ہے کہ مر جائیں گے کبھی ظالم کی حمایت نہ کریں گے۔ آپ نیچے جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کے شہر مرید کے 13 اکتوبر کی ہے، جب پاکستان کے نوجوانوں نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلی تھی اور امت مسلمہ سے لے کر فلسطین کو یہ پیغام دیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ آپ کا درد ہمارا درد ہے اور پاکستان کی حکومت سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ خدا را آپ فلسطین کے ساتھ ایسے کھڑے ہوں جیسے اسرائیل کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے، لیکن پاکستان کے اندر موجود ایسے لوگوں کو وہ بات منظور نہیں تھی کہ کوئی اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کھڑا ہو اور فلسطین کے لیے کوئی آواز بلند کرے، اور اسی آواز کو بند کرنے کے لیے 13 اکتوبر کی رات کو ہماری فورسز کی جانب سے آپریشن کیا گیا اور نہتے مسلمانوں کو اذان دیتے وقت ان کے سینوں کے اندر گولیاں اتار دی گئی، ہمارے سینکڑوں کارکنان کو شہید کر دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ان سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اور وہی ظلم ہے آزاد کشمیر کے شہر راول کوٹ کے اندر کیا گیا ہے، جہاں کشمیری عوام اپنے آئین اور قانون کے مطابق اپنے مطالبات لے کر اپنے گھروں سے نکلی تھی اور حکومت سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ نے ہمارے ساتھ پہلے جو مطالبات کیے تھے اس کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے، لیکن آزاد کشمیر کی حکومت کو یہ بات منظور نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے، انہوں نے ہمیشہ مظلوم کی آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے۔ اور آزاد کشمیر کی حکومت نے پاکستان سے یہ درخواست کی کہ ہمیں 14,000 اہلکار دیے جائیں، کس لیے کہ آزاد کشمیر کے اندر کشمیری عوام اپنا حق مانگ رہی ہے، اپنا آئینی قانونی طور پر وہ احتجاج کر رہی ہے، لہٰذا ان کی آواز کو دبانے کے لیے ہمیں پاکستان کی فورسز درکار ہے، جس کے بعد پاکستان نے تقریباً 14,000 فورسز کشمیر کے شہر راول کوٹ کے اندر تعینات کر دی، جس کے بعد کل رات کو آزاد کشمیر کی حکومت کے کہنے کے اوپر فورسز کی جانب سے کشمیریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا، ان کے خلاف آپریشن کیا گیا، نہتے مسلمانوں کے سینوں کے اوپر گولیوں کی بچھاڑ کر دی گئی اور جو شخص زخمی ہوتا اس کو CMH میں لے کر جا رہے تھے، لیکن فورسز کی جانب سے ان زخمیوں کے اوپر بھی فائرنگ کی گئی اور جو لوگ وہاں خون عطیہ کرنے کے لیے آ رہے تھے ان لوگوں کے اوپر بھی شیلنگ اور فائرنگ کی گئی، حتیٰ کہ CMH کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ آخر یہ ظلم اور بربریت کب تک جاری رہے گی؟ آخر کب تک کوئی اپنا آئین اور قانون کے مطابق اپنے مطالبات لے کر اپنے گھروں سے نکلتا ہے تو آپ ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرنے کی بجائے، ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی بجائے کیوں آپ ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیتے ہیں، ان کے خلاف آپ آپریشن شروع کر دیتے ہیں، ان کے خلاف آپ گولیوں کی بچھاڑ کر دیتے ہیں؟ وہی آپ کا کام تو مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے خلاف جنگ لڑنی تھی، آپ نے تو مقبوضہ کشمیر کو فتح کرنا تھا، لیکن آپ تو پاکستان کی آزاد کشمیر کو ہی فتح کرنے چلے گئے۔ وہی اپنے ہی کشمیری بھائیوں کا خون بہا کرے آپ کو کس نے کیا فائدہ ملا ہے؟ آخر کس کو آپ خوش کر رہے ہیں؟ کیوں پاکستان کے اندر ہر طرف ظلم اور بربریت کی جا رہی ہے؟ آپ نے ثانیہ ڈی چونک کیا، آپ نے ثانیہ مرید کے کیا، اب آپ نے ثانیہ راول کوٹ کر دیا ہے، آخر یہ ظلم اور بربریت کب تک جاری رہے گی؟ خدارا میں پاکستان کی گورنمنٹ سے کہتا ہوں اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سے کہتا ہوں کہ خدارا کشمیری ہمارے بھائی ہیں، اور پاکستان کی حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم آپ کی ہے، یہ پاکستان کے اوپر جو آپ حکمرانی کر رہے ہیں یہ قوم آپ کو ٹیکسز دیتی ہے، اور یہ ٹیکسز ہمارے اوپر گولیاں چلانے کے لیے نہیں دیے جاتے، یہ گولیاں آپ نے دشمن کے خلاف استعمال کرنی ہے، نہ کہ نہتی عوام پاکستانیوں پر ہے۔ اور یہ ظلم اور بربریت ہے جو پاکستان اور راول کوٹ آزاد کشمیر میں اندر کیا گیا ہے، اس ظلم کا حساب انشاءاللہ ضرور لیا جائے گا، کیونکہ ظلم جتنا مرضی ہو جائے آخر ظلم ہے اور ظلم میں مٹ جاتا ہے، اور ہمیشہ جو شہید ہوتے ہیں ان کا خون کبھی
رائے گا نہیں جاتا، یہ بات کربلا والوں نے بتائی ہے۔